the greatest quality in both of them is humility, humble. یہ کہیں یہ تو ناراض ہو جاتے ہیں اگر یہ کہیں کوئی کہہ دوں میں کہ کہ ان کے لیے کہ یہ کہیں نہیں بتاتے ہیں کہ یہ میرے بچے ہیں, پریزیڈنٹ میرے والد ہیں اور سم تھنگ. یہ ابھی اسٹینفورڈ گیا ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ میں چلو جب مجھے پتا ہوا یہ وہاں جانا چاہ رہا ہے, میں نے کہا میں کسی کو کہتا ہوں شاید ایڈمیشن میں آسانی ہو جائے. He was annoyed. He said آپ نے نہیں بتانا ہے کسی کو, میں تو یہ ہو جائے گا, میری تو کانفیڈنس ختم ہو جائے گی اگر مجھے پتا ہوا کہ آپ کی وجہ سے مجھے ایڈمیشن کی ہے انہوں نے. تو آئی بیکڈ آؤٹ, آئی ڈنٹ ٹیل اینی ون. یا یہ انہوں نے ایک دفعہ یہاں یہ پارک جو ہے یہ کراچی میں ڈیفینس میں ایک پارک ہے زمزمہ میں, وہ عائلہ نے بنایا ہے. تو مجھے کافی عرصے بعد پتا ہوا کہ یہ بنا رہی ہے. تو کیونکہ وہ ڈیفینس میں ہے میں نے سوچا کہ اچھا یہ شاید ہو سکتا ہے ڈیفینس. تو میں نے ڈیفینس کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کا, اسے میں نے ٹیلی فون کیا. میں نے کہا یہ بتاؤ یہ پارک میری بیٹی کو آپ نے دیا ہے, کوئی خاص وجہ سے دیا ہے؟ اس نے کہا سر مجھے بالکل نہیں معلوم تھا 3-4 دن تک کہ یہ آپ کی بیٹی ہے. آئی ڈنٹ نو. ابھی مجھے 3-4 دن پہلے پتا ہوا ہے کہ شی از یور ڈاٹر. میں نے اس کو بالکل اس وجہ سے نہیں دیا. تو یہ آئی لائک دیٹ ان دیم, دیٹ دے آر ہمبل, دے ڈونٹ بلیو ان تھروئنگ دیئر ویٹ کہ جی یہ پریزیڈنٹ کے بچے ہیں. اینڈ نائدر ڈو آئی وانٹ دیم ٹو ڈو دیٹ. دے شوڈ اسٹینڈ آن دیئر اون فیٹ. رسپیکٹ انسان کی بڑائی دکھانے سے نہیں ہوتی ہے, دوسرا دیکھے کہ یہ بڑا ہے اس سے بڑائی ہوتی ہے ریئل. اگر ان کو پتہ ہو یہ کامن جگہ میں گھوم رہا ہے اور ایک دم سے انہیں معلوم ہو کہ بھائی یہ تو پریزیڈنٹ کا لڑکا ہے, بیٹا ہے یا بیٹی ہے, پھر جو وہ رسپیکٹ سے اسے دیکھیں گے وہ رسپیکٹ ہے. نہ کہ یہ کہیں کہ میں اب آ رہا ہوں جی پریزیڈنٹ کے بیٹے ہوں میں, تو مجھے گاڑی آئی, آگے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ کون آ گیا ہے. اس سے رسپیکٹ نہیں ہے وہ بلکہ آگے والے لوگ کہیں گے کہ آپ بیوقوف آدمی ہے یہ خواہ. تو رسپیکٹ اصلی یہ ہے کہ دوسرے کو دیکھیں کہ کیا آدمی ہے یہ گریٹ. اینڈ آئی تھنک دے مینٹین دیٹ. وہ ایک روزانہ کی ایکچولی کوشش ہے انسان کا. آئی ڈونٹ تھنک کوئی بھی پرفیکٹ ہے. انسان سے مجھ سے غلطی ہوتی ہے, آئی تھنک آئرہ سے بھی غلطیاں ہوتی ہے انسان, لیکن غلطیاں ہر ایک سے ہو سکتی ہیں. لیکن انسان کو ہمیشہ کوشش, ان انٹینشنلی انسان سے ہمیشہ غلطیاں ہو سکتی ہیں اور انسان کو اس بات کا خود احساس ہونا چاہیے. لیکن انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کسی بھی موقع پہ کسی بھی سچویشن میں اپنی سی کوشش کرے کہ صحیح کام کرے. اور ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ صحیح غلط کیا ہے. میں تھنک اپنی سے ہمیشہ کوشش, روزانہ کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو انٹریکشن ہو, جو انسان ڈیسیژن دے رہا ہے وہ صحیح لے. انسان کوشش کر سکتا ہے. ایک اور ایگزامپل میرے خیال میں بلال کا بھی دیتا ہوں. اس کا یہ جہاں یہ جاب کر رہا تھا بoston میں 9/11 کے بعد, now he was doing a job ادھر, کچھ عرصہ ہو گیا تھا. ان کی جو سیکیورٹی کمپنی ہے اس جہاں یہ کام کر رہا تھا ادھر انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی سیکیورٹی رسک ہے, پرابلم ہے آپ کی کم, تو ہمیں چارجز انکریز کرنے پڑیں گے. تو ان کی جو باس کوئی خاتون تھی, سم لیڈی, اینڈ اسے نہیں پتا تھا. انہوں نے بتایا کہ ایک وہ پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کا لڑکا ادھر ہے. تو اس نے اسے بلایا اور کہا کہ ڈو یو نو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ تو he said yes, I know him. So she asked how do you know him? So he said he is my father. تو وہ بڑی حیران ہوئی, انہوں نے کہا why didn't you tell me that before? تو اس نے کہا آپ نے why did I have to tell you that? You didn't ask and I was not supposed to. There have been in the last few years, I think جو میں نے آئلہ ہم دونوں کی پالیسی ہے, جیسے کہتے ہیں ڈونٹ آسک ڈونٹ ٹیل پالیسی ہے. یہ نہیں کہ میں جھوٹ بولوں گا کبھی. کسی نے پوچھ لیا تو بتا دیا, کسی نے نہیں پوچھا نہیں بتایا. کوئی ضرورت نہیں بتانے کی, مطلب کہ کوئی آستین پر لگا کے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ہے سو ہے, اور آئی ایم پراؤڈ آف اٹ, بٹ آئی ڈونٹ flaunt it. There's no reason to flaunt it. It is what it is. ایک بار بچپن میں کہانی, فارسی تو ہمیں اتنی زیادہ نہیں آتی, وہ کہانی یہ تھی کہ ایک گیدڑ ہوتا ہے اور وہ کہتا پھرتا ہے سارے جنگل میں کہ
پدر ماں میرا باپ سلطان بود، سلطان تھا. تو باقی جانور پوچھتے ہیں اور تم، تو یہ وہی والی کہانی ہے. مطلب آپ اپنے پاؤں پہ، اٹس اے ہیوج شیڈو ٹو اسٹینڈ انڈر، بٹ کوشش اپنی سی ہونی چاہیے کہ ہم جو خود ہیں اس کی وجہ سے ہمارا جو بھی کام ہے وہ ہم اپنی آنیسٹی سے کریں، اور یہی ہماری. اور ہم لوگ پلے ہیں یہ باتیں سن کے کہ انسان کو اپنی وقت اپنے خود ہی انسان کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، اور ہم دونوں بہت کانشیس ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی اپنی سی ہمبل کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اس سچویشن میں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی انشاءاللہ خود سے بنائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. سر صاحب And they are doing very well on that. میوزک کا بہت ذکر رہا. پاکستان اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس، آپ نے اس کا قیام یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کس حد تک فنون لطیفہ سے دلچسپی ہے. اس کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ یس، اس کا خیال میں ہمیشہ کہتا رہتا تھا کہ سافٹ فیس آف پاکستان، ہماری امیج بہت خراب ہوئی ہے انٹرنیشنلی. لوگ سمجھتے ہیں یہاں ہمیں گولیاں چولیاں چلانے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، کہ ہمارا نہ کوئی کلچر ہیریٹیج، کوئی ریلیکسیشن، کوئی انجوائمنٹ، کوئی ہنسی، کوئی کھیل. تو آئی آلویز تھاٹ کہ سافٹ امیج ڈالو بھائی، سافٹ فیس کیا ہے ہمارا. اور سافٹ فیس میں نے دیکھا کہ ٹورزم، اسپورٹس، کلچر اینڈ ہیریٹیج. تو اسپورٹس اور ٹورزم کا تو جو کیا وہ اسٹریٹجی ہم نے بنائی بھی ہے، وہ ہو رہا ہے کافی حد تک. کلچر میں جب میں آیا تو اس میں نے سوچا کہ ایک تو ہیریٹیج لیٹس کچھ لوگ، میں باہر جاتا ہوں لوگ ہمیں میوزیم میں لے جاتے ہیں، اچھے اچھے میوزیم میں، جہاں بھی میں جاتا ہوں تو میں سوچتا تھا کہ یار پاکستان میں کوئی آتا ہے ہم کیا دکھا سکتے ہیں اسے. فیصل ماسک لے جاتے ہیں اور کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں دکھا سکتے ہیں کوئی ایسی جگہ. اور جہاں بھی میں جاتا ہوں لوگ دکھاتے ہیں کہ جی اپنی ہیریٹیج بتا دیتے ہیں کہ جی یہ مونیومنٹ ہے، جی یوں ہوا. ہم نے اتنا کچھ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہماری اتنا کلچر ہے، میوزک دیکھیں ہماری کتنی زبردست ہے. لک ایٹ آر آرٹسٹ، بہت زبردست ہے ہمارے. کوئی نہیں، بکھر کے جا رہے تھے سب چھوڑ چھاڑ کے پاکستان کو، کیونکہ کچھ پچھلا دور جو ہمارا گزرا ہے میرے خیال میں 80s اور 90s کا، یہ 2 ڈیکیڈ، اس میں کلچر کو بالکل ہی پیچھے ایز اف انفارچونیٹلی ایز اف کلچر از ان کلیش ود ریلیجن. سو دیئر فور آئی تھاٹ وی مسٹ پروموٹ کلچر. اینڈ ان کلچر آئی تھاٹ پہلے تو یہ جو آرٹسٹ ہے بیچارے رول رہے ہیں ان کو ہونا چاہیے، اور تھیٹر ہے، اس میں ڈانس ہے، میوزک میں ووکل ہے، انسٹرومنٹل ہے، اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اور پھر ہیریٹیج کی کو دیکھتے ہیں، میوزیمز اور مانیومنٹس. تو اس میں پھر میں نے یہ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کا مجھے خیال آیا، اور میں نے ضیاء محی الدین صاحب کو اسلام آباد میں بلایا. میں نے کہا آپ، بیکاز آئی تھاٹ کوئی ایک آدمی وتھ پیشن جب تک نہیں ہوگا، کام پیشن والا آدمی کرتا ہے، تو اس کو میں نے بلایا. میں نے کہا آپ ایک اکیڈمی کھولیں، آپ کو میں بیک اپ کروں گا. آپ پہلے شہر ڈیسائیڈ کریں، کراچی، لاہور یا اسلام آباد، اور پھر جگہ ڈیسائیڈ کریں. سو اس طریقے سے یہ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس یہاں آیا. پھر وہاں اسلام آباد میں بھی ابھی ایک کھل رہا ہے پاکستان نیشنل کالج آف آرٹس، جس کا نعیم طاہر صاحب باس ہیں. وہ بھی انشاءاللہ تعالی، وہ بلڈنگ ایک آئیسور بنی ہوئی تھی، وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے ہے. اب وہ بن رہی ہے بہت خوبصورت، میرے خیال میں 6 مہینے میں جون تک تیار ہو جائے گی. بہت عالیشان چیز ہوگی وہ. پھر ہم نے میوزیم کھول دیا اسلام آباد میں، میرے خیال میں ورلڈ سٹینڈرڈ کی میوزیم ہے وہ. 3 سال میں اکسی مفتی صاحب ہیں، وہ ان کو بھی پیشن ہے، ان کو میں نے کوئی 3 سال پہلے کئی کروڑ روپے دیے ہم نے، بناؤ میوزیم، جاؤ جہاں مرضی. اس نے جا کر دیکھا وہ بنایا. پھر مانیومنٹ ہم لاہور میں ایک باب پاکستان بنا رہے ہیں، وہ بن جائے گا انشاءاللہ. اسلام آباد میں ایک مانیومنٹ میرے خیال میں جون جولائی تک ہو جائے گا. 2.5 سال ہو گئے ہیں بنتے ہوئے، اس کا اسٹرکچر نظر آنے لگا ہے. This is dedicated to the people of Pakistan who have sacrificed their today so that we may have a better tomorrow. So that means it is for anyone, whether it's an artist or an engineer or a military man or anyone. So I think this is very important کہ لوگ جو باہر سے آئیں وہ دیکھیں کہ ہمارا ایک آرٹ ہے، ہماری ایک ہیریٹیج ہے، ہماری ایک ہسٹری ہے. ہم کوئی ایسے چھوٹی موٹی ملک نہیں ہے. کیونکہ میں نے کہا کہ بھائی ہم کیوں نہیں بنا سکتے، وائی کانٹ وی. بلڈنگ اگر ہے تو ہم کیوں نہیں سب سے ٹالسٹ بلڈنگ بنا سکتے ہیں.
So we must feel proud of this nation. We must tell the world that we are something. ہم کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. آپ یہ سائڈ دیکھ کے تھوڑی لوگوں کو حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ ملٹری از آل اباؤٹ ڈسپلن, اور حیرت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پیشن کہاں سے ملتا ہے یو نو ٹو رومانس ود آرٹس بینگ اے سولجر. سولجرز آر ویری نیچرل پیپل. سولجر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب وہ لڑنا اور جھگڑنا ہی جانتے ہیں اور گولیاں چلانا جانتے ہیں. دیٹ از دیئر پرائمری جاب, بٹ آفٹر آل دے آر ہیومن بینگز. اینڈ آئی تھنک آپ اگر سولجرز سے کوئی ملی ہو آفیسر سے, میرے خیال میں جو ویریڈ قسم کی انٹریکشن اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ایک فوجی کی, میرے خیال میں کسی کی نہیں ہوتی ہے. پورے پاکستان کے ایک چپا چپا گھوما ہوا ہے, وہ ہر قسم کے لوگوں سے ملا ہوا ہے, ہر قسم کی انوائرمنٹ میں رہا ہوا ہے, اس کی بڑی ایبزارپشن ہوتی ہے. یو آسک دیم سوشلی آئی وڈ سے ڈیفینیٹلی کہ فوج میں ہمارے لیے اتنے ہم ہر پروونس میں رہ چکے ہیں. ہم کوئٹہ میں رہ چکے ہیں, نوشہرہ میں رہ چکے ہیں, ادھر ملیر میں رہ چکے ہیں, پنجاب میں کئی جگہوں میں رہ چکے ہیں. تو آپ کو ہر جگہ کے لوگوں سے آپ مل چکے ہیں اور آپ کو پتا ہے انٹریکٹ کرنے. اور کئی اسکولوں میں کیونکہ کنٹونمنٹ کے ایریا میں ہوتا تھا, ملک کے ہر علاقے سے لوگ آئے ہوتے, تو سوشلی کاسموپولیٹن ہو جاتا ہے آپ کو انٹریکٹ میں. بٹ آرٹسٹکلی آئی وڈ سے آئی مین دیٹس تھوڑا سا انبورن بھی ہوتا ہے. ان کا ہے, ان کا ہی ہیز این انٹرسٹ, جو بھی ہیز ہیڈ این انٹرسٹ. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ تاریخ آپ کو کس طرح یاد کرے؟ I think if I'm remembered کہ میں نے پاکستان کو ایک تو ڈوبنے سے بچایا. there is no doubt پاکستان ڈوب گیا تھا بالکل, there is just no doubt. یہ میرے خیال میں جب میں نے 99 سے پہلے شاید مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا تھا جتنا جب میں انچارج ہوا, اور پھر جب میں نے دیکھنا شروع ہوا تو مجھے یاد اسی لیے کرنا چاہیے. آئی ووڈ لائک دا نیشن ٹو ریممبر می دیٹ آئی سیوڈ دس کنٹری, ناٹ اونلی سیوڈ اٹ بٹ آئی ووڈ لائک ٹو بی ریممبرڈ دیٹ آئی ٹوک اٹ فارورڈ. اینڈ آئی ایک کورس پہ میں نے اسے چڑھایا جس کا مستقبل از اے ڈائنامک, پروگریسو, enlightened society in Pakistan moving forward. اگر مجھے اسے یاد کریں کہ that is what I achieved for Pakistan. Your greatest achievement? My greatest achievement is I think my greatest achievement is the economic revival of Pakistan. میرے خیال میں یہی کہوں گا, کیونکہ وہ بیسس تھا. جب 99 میں میں ڈسکریج ہو گیا تھا, شروع میں میں ڈسہارٹنڈ تھا, کیونکہ میں نے سوچا یہ مشکل ہے بچانا اس کو, پاکستان کو. کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ کہاں ہم ہیں, یہ لوگوں کو عام پتہ نہیں ہوتا ہے, عام آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے. جب دیکھ رہے ہیں کہ فارن ایکسچینج ریزرو تو $200 ملین ہے, ڈیٹس اتنے بڑھے ہوئے ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ ڈیٹ سروس کے لیے $5 ارب ہر سال دیتے ہیں ہم, وہ کمائی اتنی ہوتی نہیں ہے, تو بورو کرتے ہیں, جا کر بورو کرتے ہیں تو اور زیادہ بڑھ رہی ہے. تو اس سے تو بچنا ہی مشکل ہے, یہ کبھی نہیں نکل سکتے ہم اس سے. کیسے نکلیں گے؟ اوپر سے جتنی بھی گورنمنٹ کارپوریشن ہیں وہ $100 ارب ایئرلی لاس میں جا رہے ہیں, 100 بلین روپیز. تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بالکل میرے خیال میں یہ کوئی اگر سوچتا ہے کہ بچ سکتا ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ میرے خیال میں ہم وائبل ہی نہیں ہیں. تو میں ڈسہارٹن بالکل میں, اور پھر مجھے اکانومی کی سمجھ بھی نہیں تھی فرینکلی, اور مجھے معلوم تھا کہ یہی ایک واحد چیز ہے جس سے ملک بچے گا. اس کو ٹھیک کریں گے تو پھر ملک بچے گا, اور پھر ہی ہم ایجوکیشن یا کلچر یا جس. تو میرے خیال میں مائی اچیومنٹ واز, اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا یہ میں کہوں گا,
God has been very kind and we managed somehow or we turned it around. ابھی الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اب میری بالکل اپوزٹ ویو ہے, جبکہ میں پہلے سوچتا تھا کہ اب میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ہر چیز ہے, دماغ بھی ہے, ریسورسز بھی ہیں, پوٹینشیل بھی ہے, ہر چیز ہے. وہ تو مس مینج ہو رہا تھا سب کچھ, کوئی اور کچھ نہیں تھا, مس مینج ہو رہا تھا. جو 100 ارب روپے ہمارے گھاٹے میں جا رہے تھے وہ کیا تھا؟ مس مینجمنٹ. یہ اسٹیل مل, پی این ایس سی, کے ای ایس سی, وابڈا, ہر جگہ میں نے ایک آدمی لگا دیا ادھر, اور اس کو میں نے کہا کہ میری آنکھوں میں دیکھو. اینڈ آئی ریئلی ڈیڈ دیٹ. آئی سیڈ یو لک انٹو مائی ایئرز, آئی وانٹ یو ٹو ٹرن دس اراؤنڈ. یہ اسٹیل مل, نیشنل شپنگ کارپوریشن وغیرہ جہاں اربوں روپے لاس میں تھے, آدمی کو میں نے کہا کین یو ڈو اٹ, ٹیل می, میری آنکھوں میں دیکھے اور مجھے بتاؤ کہ آئی ول ڈو اٹ. اینڈ ہی سیڈ آئی ول ڈو اٹ. اوکے, آئی سیڈ آئی ول بیک یو اپ. اینڈ دے ڈو اٹ. کیونکہ کوئی نہیں, پرابلم کوئی نہیں ہے, چیز ہے, بے ایمانی ہو رہی ہے, چور بازاری لگی ہوئی ہے, وہ ٹھیک ہو گیا. تو آئی تھنک لانگ آنسر ٹو یور شارٹ کوشچن, یہ جو میں نے اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے, دیٹ از دا بیسس آف ایوری تھنگ. آج جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں, جب یہ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس, کیسے ہو سکتا؟ کروڑوں روپے دیے ہیں ہم نے, پیسے دیے ہیں, کوئی ایسے تو نہیں ہے. یہ میوزیم بنایا ہے, 4 کروڑ روپے دیے ہیں. یہ چیزیں کہاں سے آتی؟ پہلے تو پیسے ہی نہیں تھا ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں تھا, خالی تھے بالکل. تو اکنامک ریوائول از دا بیسس آف نیشنز سروائیول اینڈ موونگ فارورڈ. آئی تھنک دیٹ از واٹ آئی ہیو ڈن. So nation will move forward because the economy of Pakistan will move it forward. کوئی ریگریٹ؟ ریگریٹ میرے خیال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ the Supreme Court gave me 3 years and I thought 3 years is good time to turn everything and do everything. بٹ آئی ریئلائز کہ ٹائم بہت تیز گزرتا ہے. 3 سال جب گزر گئے تو 3-4 چیزیں جو بہت اہم ہیں میری نظر میں, 4 چیزیں تھیں جو میں کر رہا تھا اور پھر میں نے چھوڑ دیا. وہ نیشنل فائنانس ایوارڈ جو انٹر پروونشل ہارمنی کی ہے, پھر ایک کنکرنٹ لسٹ ہے جس میں رسپانسبلٹیز آف پروونسز وتھ سینٹر, پھر ریسٹرکچرنگ آف گورنمنٹ کی ریسٹرکچرنگ بہت ہی ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے بہت, اینڈ سول سروس ہماری جو ہے اس کی بیوروکریسی کی ریسٹرکچرنگ دا سول سروس. یہ 4 چیزیں میں نے دیکھی تھی, لیکن پھر میں نے گیو اپ کر دیا کیونکہ یہ بہت بڑی باتیں ہیں اور بہت ایک اس سے بہت ٹرمائل ہونا تھا. ظاہر ہے جب آپ میجر ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں تو وہ پھر میں نے چھوڑا کہ نئی حکومت آ جائے گی, وہ کرے گی. اور یہ 4 ابھی تک کچھ نہیں ہوئے, یہ ہونے چاہیے, امید ہے میں کر سکیں گے. آپ کی پرسنالٹی دیکھتے ہوئے, آپ کی سوچ دیکھتے ہوئے, اگر یہ میں کہوں کہ آپ کو ریٹائر ہوتے دیکھ نہیں سکتے, یا اٹ ول بی سو ڈیفیکلٹ فار یو. یس آئی کانٹ. انفیکٹ ابھی بھی جب کوئی کام نہیں ہوتا ہے میں بڑا حیران ہوتا ہوں. میں سب سے کہتا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا, کوئی کام نہیں ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ کیا جائے, کچھ ایکٹیویٹی کرو. چلو تو کسی کو, چلو اسی کو بلا لو, چلو 4 بندے ہی آ جائیں, کوئی بریجی کھیل لیتے, کوئی بیٹھ گیا, کوئی مطلب ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. یس آئی کانٹ ریمین آئیڈل ایبسولوٹلی. صبح سے رات کے 2-3 بجے تک آئی کانٹ سٹ آئیڈل. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ سم ہاؤ, آئی ڈونٹ نو. یہ ہمیشہ کہتی ہے بھائی آرام بھی کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں. ایک سوال میرے ذہن میں ہے, آپ اینڈ آئی بلیو سلیپنگ از اے ویسٹ آف ٹائم بائی دا وے. یہ بھی میری ایک تھیوری ہے, جو سونا ہے نا یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. I don't agree. آپ کبھی اسسٹ کرتے ہیں کچن میں, ڈو یو نو ہاؤ ٹو کوک, اور کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں, مجھے بالکل نہیں آتا, لیکن شروع میں ان کو کوکنگ بالکل نہیں آتی تھی. جب ہماری شادی ہوئی تھی, میں کمانڈوز میں تھا, میں کیپٹن تھا, تو ہمارے پاس اس وقت کوک تھا ہی نہیں. کوک نہیں, تو بعد میں رکھا. شروع میں یہ آٹا گوندھ کے رکھتی تھی, جو ایسی ٹیڑھا بیڑا ہی ہوتا تھا. لیکن پھر میں آتا تھا تو اس کو
اس کو روٹی کی بیلنا بیلنا میں کرتا تھا, وہ بیلن سے میں کرتا تھا. گول بن جاتی تھی؟ نہیں بالکل نہیں, ہر قسم کی ڈیزائن ہوتی تھی اس میں, اور پھر میں توے پہ ڈال دیتا تھا. ادھر توے پہ شی یوزڈ ٹو, اور کچی پکی کوئی کھا لیا کرتے تھے, نو پرابلم, بٹ وی انجوائڈ اٹ. بعد میں پھر ہم نے کوک رکھ لیا, میں نے کہا یہ ٹو مچ, کھانا صحیح ہے تھوڑا سا کر دیتے ہیں, تو وی کیپٹ اے کوک. یہ موقع پھر جب بھی آئے, آج ہم سب اکٹھے ہیں, آپ پاکستانی قوم سے آپ سب لوگ کچھ کہنا چاہیں, کوئی میسج دینا چاہیں؟ آئی تھنک یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ آنیسٹی سے, انٹیگریٹی سے, مطلب دل لگا کے کریں. جو بھی کام کریں اس سے سچائی کریں. اور آئی تھنک پاکستان ہماری شناخت بہت زیادہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے میرے خیال ہے. آپ اس سے کترا کے نہ گزریں. ایوری بڈی از اکاؤنٹیبل, ایوری ون پرسن از اکاؤنٹیبل. سو ہم سب کو لگانا چاہیے اس میں کچھ. ہر شخص کو اپنی وقت کو سمجھنا چاہیے, اور یہ ملک تبھی تبدیل ہوگا جب ہر شخص, مجھے امید ہے جو ہمارے اس سال بہت پچھلے سال اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے پاکستان میں, جو زلزلہ آیا ہے, اسے کم از کم ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اب یہ اس ملک کو تبدیل کرنے کے لیے ہر ایک شخص کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. یہ ایک شخص کا کام نہیں ہے, یہ پورے ملک کا کام ہے. تو خود ہی کو کر بلانا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں تو اگلی نسلوں کا سوچنا ہے نا کہ اب ہماری تو اتنی عمر بیت گئی ہے, اگلی جو نسلیں ہیں وہ اپنی صلاحیتیں خوب سے خوب تر بنائیں, تاکہ ایز انڈیویجولس وہ ایمرج ہوں اور یہ ملک ایک کوہیسو فورس کی طرح دنیا کے پردے پہ آئے, جیسے کوئی رسپیکٹ کے ساتھ ہم لوگ دیکھے جائیں. اب اتنی ہم لوگ گھوم پھر کے آئے ساری دنیا میں, اتنا کچھ دیکھا ہے. پاکستان کی بھی ایک ایجوکیٹڈ وہ جو امیج ہے وہ آنی چاہیے آگے. آئی فیل ویری اسٹرانگلی اباؤٹ دیٹ. کیریکٹر والے ہیں. I would say national character, yes, in its overall context. ایک نیشن کا کیریکٹر ہونا چاہیے, نیشنل کیریکٹر. اس میں میرے خیال میں کافی سمجھ کی ضرورت ہے. نیشنل کیریکٹر از دی کلیکشن آف انڈیویجول کیریکٹرز آف دا پیپل آف پاکستان. اینڈ آئی تھنک we need to build our national character through individual characters. اور اس میں ہماری کچھ کمزوریاں ہیں in the area of exactly جو پہلے باتیں ہوئی ہیں, honesty, truthfulness, humility and contentment. یہ میں 4 جگہ کئی جگہ میں بولا ہوں, اور یہ میں بہت سوچ کے بولتا ہوں. ایمانداری, honesty میں لیکنگ ہے ہم, اور ہم ختم ہی اس لیے ہو رہے تھے کہ ڈس آنیسٹی کی وجہ سے. ٹروتھفلنس, کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے. انڈیویجولز میں ہوگی تو نیشنل کیریکٹر ایک بنے گا. اپنے آپ سے خوش رہو جس جگہ پہ ہو. ایک تو ہمیں اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کہتے تو ہیں ہم یہ, لیکن ہم کنٹینٹ ہیں اپنی پوزیشن میں جہاں ہیں. آپ اس میں خوش رہیں, محنت کریں, اس محنت سے شاید اللہ تعالیٰ اور آپ کو دے. لیکن دوسرے کا حق مارنے پہ, خواہ میں دوسرے کا حق مار کے اوپر جانے میں وہ نہیں ہونا چاہیے. کنٹینٹ رہیں اور اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں, نہ اوپر والوں کی طرف دیکھیں. اور ہیوملٹی اس میں بڑی لیکنگ ہے. انفارچونیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لا ہے, ایک رول ہے, اسے میں توڑوں اگر تو میری بڑی لوگ کہیں گے واہ واہ جی بڑا گریٹ آدمی ہے یہ. اٹ از کوائٹ دا اپوزٹ. مطلب اگر آپ منسٹر ہیں تو آپ اگر جہاز کھڑا ہوا ہے جناب, آپ گاڑی میں آئے اور جہاز کو 15 منٹ آپ نے لیٹ کر دیا ہوا ہے, اور گاڑی کی سیڑھی سے آپ اتر کے اوپر جا رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بڑا زبردست آدمی, گریٹ آدمی ہے. گالیاں دے رہے ہیں لوگ, ایکچولی اصل میں آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. یا لال لائٹ ہے تو آپ کراس کر رہے ہیں, پولیس والا آیا اس کو بھی آپ نے ڈانٹ دیا, تو یہ آپ گریٹ آدمی ہیں. آپ گریٹ آدمی نہیں ہیں, وہ گالی دے رہا ہے آپ کو. گریٹنس ہیوملٹی میں, جتنے بڑے اتنے ہی جھکو, اتنے ہی رولز اپلائی کرنے چاہیے اپنے آپ پہ.
उसमें ग्रेटनेस है. When they see you that you are a great man, big man, लेकिन आप झुके हुए हो दूसरे के साथ. तो ये नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेंगे तो एक नेशनल कैरेक्टर बनेगा, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस इज व्हाट आई फील. और इसमें ये तालीम से बहुत ताल्लुक़ रखता है और ख़वातीन की तालीम से बहुत ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि इट इज़ विमेन हु ब्रिंग अप चिल्ड्रन. एंड अनफॉर्चुनेटली अगर विमेन इलिटरेट हैं तो बच्चों की परवरिश यही होती है, बेकार किस्म की होती है, उनकी ये कैरेक्टर क्वालिटीज़ उनमें नहीं डेवलप होती हैं और फिर नेशनल कैरेक्टर नहीं होता है. नेशनल कैरेक्टर होगा तो मुल्क आगे जाएगा. यूथ में कितना कॉन्फिडेंस है आपको? बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल में. यूथ को इस वक्त मेरी नज़र में यूथ को एक अर्ज है पाकिस्तान की, करना चाहते हैं कुछ पाकिस्तान के लिए, उनको दर्द है. मैं जितने भी यंग लोगों से मिलता हूँ उनसे मुझे होता है कि वो आई कैन सी लाइफ इन देम, के कोई लीड तो करे, कोई बताए. क्योंकि पहले एक एक डिजेक्शन, डिसहार्टनमेंट थी, एक डिसइल्यूजनमेंट थी. अब उनमें एक लाइट है, मुझे आई कैन सी, और वो करना चाहते हैं. और आई हैव लॉट ऑफ होप इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान. बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. सामीन, हम यहाँ मौजूद हैं कराची में आर्मी हाउस में. हम गुफ्तगू कर रहे थे सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब और उनकी फैमिली के साथ. ये यादगार सुबह, ये यादगार बातें आपने सुनी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं हूँ सादिया खालिद. बहुत बहुत आदाब.